اللہ کے علم کے حساب سے درود و السلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج اپنے سسٹم کو تھوڑا سا صفائی کے مراحل سے گزارا ہے. مختصر سا پیغام ہے مغرب سے پہلے، چونکہ عصر ہو چکی ہے اور مغرب کا آپ کو پتہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ سردیوں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو ٹائم شارٹ ہوتا جا رہا ہے. تو نوجوانوں کو گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی پیغام وہ والی بات میں ضرور کرتا ہوں جو مجھ میں موجود ہے، اور میں ان تمام باتوں سے اجتناب کی کوشش کرتا ہوں جو مجھ میں موجود نہیں ہے. تو ون آف مائی ہیبٹس وہ ہے ڈائری لکھنا، نوٹس تحریر کرنا. یہ جو آپ کو بک شیلف نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے والے خانے میں میری کافی ساری ڈائریز پڑی ہیں. کچھ تو بیچی نے جلا دی تھیں جو میری لڑکپن اور جوانی کی ڈائریاں تھیں. تو انہوں نے اس میں سے سفید کاغذ جو تھے وہ نکال کے ایک الگ ڈائری بنا کے مجھے بڑے بھولپن سے کہا کہ وہ میں تیری وہ ورکے نہیں ضائع کیتے تو ہوں جو لکھنا ہوتے لکھ لے، لیکن وہ جو کچھ تو پہلے لکھیا سی وہ میں ساڑ دیتا ہے. وہ ماں کی ہمت ہے جی، اور ان کا حق پہنچتا ہے. تو میں نے کہا کہ میں آج آپ کو مختصر سا ایک پیغام سناؤں اور دکھاؤں. بلکہ یہ میرا ریسنٹ رجسٹر ہے جو چل رہا ہے اس وقت 2021 میں. آپ کو تاکہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ میں جب کچھ پڑھتا ہوں، کوئی ٹیٹوریل سنتا ہوں، یا ویسے بیٹھے ہوئے کو خیال آتا ہے تو میں اس کو، اگر رجسٹر پاس ہے تو اس کو لکھ لیتا ہوں. اور میرے پاس کافی سارے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ پورا اگر آپ کو نظر آ رہا، میرے پاس یہ ہر وقت رہتے ہیں. کافی سارے بال پوائنٹس، مجھے چونکہ تھوڑا سا کیلیگرافی کے حوالے سے بھی ہے تو میں وہ کٹے ہوئے مارکر وہ بھی رکھتا ہوں. پین ہوتے ہیں، بال پوائنٹس کا ڈھیر لگا ہوا ہے میرے پاس یہاں پہ دراز کے اندر بھی، یہ اس طریقے سے. تو یہ بڑی لازمی چیزیں ہیں چونکہ ہم جس دور کے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں. تو ان کو میں ذرا رکھ لوں ترتیب سے تاکہ ڈسپلن خراب نہ ہو. تو اگر یہ نہ ہو تو پھر موبائل کے اندر بھی ایک نوٹ پیڈ ہوتا ہے تو میں اس کو یوز کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ کافی سارے معاملات جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں. تو فرانسس بیکن کا ڈسکرپشن میں نے ایک کول بھی لکھا ہے. ایک تو سورۃ رحمان کے اندر ہے الرحمن علم القرآن، جو ہمارا علامہ بالقلم ہے، کہ انسان کو علامہ البیان بھی ملا ہے اور علامہ بالقلم بھی ملا ہے. تو انسان کو جو قلم کے ذریعے سکھایا گیا ہے، وہ قلم بڑا خوبصورت لفظ ہے قرآن کے حوالے سے. تو ہم چونکہ جس دور میں تھے اس میں قلم تھا، اب یہ کی بورڈ اور ٹائپنگ ہے تو وہ بھی آپ کی چیزیں چلتی ہیں. جو بیان کی قدرت، جو آپ کو صرف بتانا یہ ہے کہ جب میں نوٹس لیتا ہوں تو اس طرح کی میری، آپ کو شاید نظر آ رہا ہو، تو میں کچھ گراف بنا رہا ہوتا ہوں، کچھ رف سی چیزیں جو ہے نا وہ لکھ رہا ہوتا ہوں ساتھ. اور یہ سارے اگر آپ اس کو دیکھتے جائیں، یہ پیچھے اب جیسے یہ ایک پیٹرن ہے، اب یہ میرا کی ورڈ ہے، یہ سوال جواب اور سوال، اور نیچے میں نے اس کا لکھ دیا ماضی، حال اور مستقبل. یعنی ماضی کے اندر بھی سوالات، مستقبل کے اندر بھی سوالات، لیکن جواب آپ نے تلاش کرنا ہے حال کے زمانے میں. تو یعنی یہ میرا ایک پورا کوڈ جو ہے وہ اس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. کہیں کہیں پہ انگلش آ جاتی ہے، کہیں کہیں پہ میں کچھ ڈیزائن بنا دیتا ہوں، جیسے یہ میجر عرصہ اور مائنر عرصہ، دب اکبر دب اصغر. پھر یہ جو اس طرح کے گراف ہوتے ہیں یہ میں بنا دیتا ہوں انفینٹی کے حوالے سے. تو ان کو پھر ڈی کوڈ کرتے ہوئے، یعنی میرے سامنے صرف یہ گراف آئے گا اور میں اس پہ گھنٹوں اس لیے بات کر سکتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں سے سائنس جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ بڑی اچھی عادت ہے. تو فرانسس بیکن کا یہ کول جو میں نے ڈسکرپشن میں لکھا ہے کہ ریڈنگ میک تھا فل مین، مطالعہ جو ہے وہ انسان کی شخصیت کی تکمیل کرتا ہے، اس کو مکمل انسان بناتا ہے. کانفرنس ریڈی مین، یعنی انسان جب کانفرنس کرتا ہے، مکالمہ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے تو وہ تیار ہو جاتا ہے. یعنی آپ اکثر آپ نے یہ کلیشے بن گیا ہے یہ فکرہ کہ جب آپ دوسروں کو پڑھاتے ہیں تو آپ بہتر اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں. چونکہ پڑھاتے ہوئے آپ کو پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے ساری چیزیں، پھر کویسچن ہوتے ہیں، کویسچن سے نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو ہر دفعہ
नया लेक्चर मंजर आम पर आता है। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, एग्जैक्ट का लफ्ज़ बड़ा गौर तलब है, बिल्कुल तीर बहदफ, हदफ के ऊपर जब तीर लग जाता है तो एग्जैक्ट यानी आपने वही बात की है जो मैं बात सोच रहा था। तो जब आप लिखते हैं तो आपकी सोच में और आपकी तहरीर में एक रब्त जो बन जाता है इजहार तरसील तक, वो बड़ा इंसान को कामयाब करता है। तो आदत बनाएं अपनी नोट्स लेने की। आपने देखा होगा कि मैं आपको अक्सर ट्यूटोरियल्स में भी कहता रहा हूँ कि लिखा करें, लिखना अच्छी आदत है। तो मैं इसलिए आपको कह सकता हूँ चूँकि मैं ये काम करता हूँ, और मेरे तकरीबन कोई 20वीं डायरी जो हैं वो दर्जनों डायरियाँ मैंने लिखी हुई हैं, और यही मेरा अंदाज़ होता है रफ सा। अब जैसे ये मैं आपको एक थोड़ा सा दिखाता हूँ, शायद आपको नज़र आए। यहाँ पे आप देखिएगा, ये अब ये कुन और यकून का लफ्ज़ है। नीचे आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से उसकी वेव बनाई है इन्फिनिटी के हवाले से, कि एक यूनिवर्सल थीरी कायनात में चल रही है कि हम कहते हैं कुन और फाया कुन, बस वो हो जाती है। तो इससे फिर मैं आगे निकलता हूँ और सोच का सफ़र जो है वो जारी हो जाता है। तो नीचे साथ ही ये कुन और यकून के बाद न्यूटन्स के लॉ ये आ गए, थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से, फैराडे के हवाले से, कॉपरनिकस के हवाले से, ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी चलती रहती हैं। अब ये आपको बज़ाहिर बड़ा गंद नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे अगर आप देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो ये लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के हवाले से मेरे नोट्स हैं। पूरी दुनिया नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में, ईस्टर्न वेस्टर्न किस तरीके से कार्डिनल डायरेक्शंस काम करती हैं, कैसे कोऑर्डिनेट्स, ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस वगैरह वो कैसे काम करता है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये मेरी आदत नोट्स लेने की है, और यही चीज़ मैं आपको चाहता हूँ कि आप भी इनहेरिट करें, ये बड़ा ज़रूरी है। अब हो सकता है कि आवाज़ दरमियान में रुकी हो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, मोहम्मद शहबाज। वीडियो रुकी तो नहीं है? अगर रुकी है तो बताइए, चूँकि पीटीसीएल है, आखिरी तारीखें चल रही हैं, तो मैंने कहा कि चले नमाज से पहले एक मुख्तसर सा एनीबॉडी यू कैन टेल मी। जी एहसान अली नगयाल, एहसान कैसे हो? बड़े आजकल एक्टिव माशाल्लाह, वेरी गुड। मैं देखता रहता हूँ, मेरी फीड पे कुछ बंदों की पोस्टें तो मैं प्रेफर करता हूँ कि वो ज़रूर आ रही हूँ। कुछ का तो मुझे पता ही नहीं चलता, कुछ को मेरा भी नहीं पता चलता, मैंने उनको एक ऐसी लिस्ट में रखा हुआ है। तो आप लोग सुनाइए क्या नई ताज़ी है, और कोई बात करनी हो। चूँकि मोबाइल को भी साथ ओपन कर लेता हूँ, चूँकि आई डोंट नो कि आप तक आवाज़ पहुँच रही है या नहीं। तो बहरहाल कलम के साथ, डायरी के साथ एक आदत बनाएं, जब भी कोई पढ़ा करें तो साथ नोट्स लिया करें। आप स्टूडेंट हैं, या आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, या वट एवर यू डू, आप बिज़नेस करते हैं, कभी कभी डायरी लेकर, पेंसिल लेकर बाहर निकल जाया करें सुबह के वक्त, या किसी ऐसे वक्त में किसी दरख्त के नीचे बैठ जाएं, किसी खोखे पे बैठ जाएं जहाँ पे आपको चाय मिले और सुकून मिले। मेरा तो चूँकि बड़ा तजुर्बा है उर्दू बाज़ार, लाहौर का, अनारकली का, रश वाली जगहों पे भी मैं जब होटल में बैठ जाता था तो मैं यानी दुनिया व माफिया से बेखबर हो जाता। तो किताब होती थी और कुछ ना कुछ उसमें से नोट्स, बाज़ का किताब के ऊपर ही मैं लिख लेता हूँ, अगर सिर्फ किताब भी हो, उसके साइड पे जगह होती है थोड़ी, या बिलअमूम अगर मेरी किताबों में देखें तो कोई ना कोई सफ़ेद कागज़ उसमें ज़रूर होता है। यानी अगर सिर्फ किताब लेके निकला हूँ तो उसमें भी 1-2 पेज में रख लेता हूँ, ताकि कोई पढ़ते हुए आपको ट्रिगर मिलता है, बाज़ औक़ात कोई ख़याल ऊपर से आमद होती है उसकी। तो जब आप उसको लिख लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जैक्टनेस आ जाती है, आपके अंदर कंप्लीशन भी आ जाती है। तो मुताला भी आप कर रहे हैं, फिर आप वो चीज़ें शेयर करें, क्योंकि अगर आप कंजूस हो जाते हैं, किसी को बताते नहीं, तो फिर आपके लिए मसाइल बन जाएंगे। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं नोट्स लेने के हवाले से। जैसे आपको वर्डप्रेस के हवाले से भी मैंने बताया कि नोट्स लिया करें। मैंने इसी तरीके से PHP और वर्डप्रेस का कोडेक्स नोट्स की सूरत में सीखने की कोशिश की थी। तो अब मौसम आ रहा है हमारा, आहिस्ता आहिस्ता सख्त मौसम ख़त्म हो गया, चूँकि एयर कंडीशन मेरे पास है नहीं और रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल काम था, कुछ मूड भी ऐसा था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप लोग दुआ कर रहे हैं, दुआएं कबूल भी हो रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला
دوبارہ سے ہم کوشش کریں گے کہ چیزوں کو اس طریقے سے لے کے چلیں. اینی ویز پیغام, بنیادی پیغام کی آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی محمد شہباز. مجھے 1 منٹ دیجیے گا تاکہ میں آپ کو کچھ اور دکھا سکوں. لیٹ می اچھا تو ہاں, میں اصل میں اپنا پیالہ تلاش کرنے گیا تھا لیکن میرا پیالہ سامنے ہی پڑا ہوا. یا حی یا قیوم. تو چھوٹے چھوٹے پیغام بھی انشاءاللہ بھی آئیں گے, چونکہ میں نے آج اپنا ریکارڈنگ کا سافٹ ویئر پھر سے صحیح کیا, ایک دفعہ پھر جوش آیا. دعا کریں کہ یہ جوش برقرار رہے. کل کوئی میرے دوست ہی ہیں, لڑکپن جوانی کے مولانا صاحب, وہ فرما رہے تھے کہ آپ سیلف پریز کر رہے ہیں ایک جگہ پہ. تو میں بڑا مسکرایا. جس انسان کا بلیف یہ ہو کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے, پھر گنجائش ہی نہیں نکلتی کہ ہم کسی قسم کی سیلف پریز کے حوالے سے بات کریں. نمبر 1. نمبر 2, اگر اللہ نے آپ کو 2 آنکھیں دی ہیں تو یہ عاجزی نہیں ہوتی. یہ عاجزی نہیں ہوتی کہ آپ کہنے نہیں میری ایک ہی آنکھ ہے. جب 2 آنکھیں ہیں تو الحمدللہ 2 آنکھیں اللہ نے دی ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جب آپ کے کرتوت اچھے ہو رہے ہوں اور تو پھر تعریف بنتی ہے. تو ہم لوگ جو سیلف ٹاٹ ہیں وہاں پہ سیلف پریز آنی چاہیے, کیونکہ جب آپ کا سیلف جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کے سسٹم کا حصہ بن رہا ہو, آپ کا نفس جو ہے وہ اس طرف جانے کی کوشش کر رہا ہو, تو آپ کو وہ اس خودی کی تعریف اس لیے کرنی ہے کہ خودی جب خدا کے آگے سرنگوں ہو جاتی ہے, اس کی تابع فرمان ہو جاتی ہے, تو پھر وہ خودی بھی بڑی قابل تعریف ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ پیغام ہے, چھوٹا سا میسج ہے. دوسرا, مجھ سے ایک نوجوان نے واٹس ایپ پہ سوال پوچھا تھا. مجھے نہیں پتہ یہ کہاں سے سوال پیدا ہوا ہوگا. بہرحال انٹرنیٹ سے اس نے سنا کہ سر بابوں کی ضرورت ہے یا کتابوں کی ضرورت ہے. اب مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں کہ اس کے پیچھے کیا شرارت ہے. تو مختصر سا جواب یہ ہے کہ ہم تمام مسلمان جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ایک لازمی چیز ہے جس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ. تو سورۃ الفاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم کے ساتھ یہ شرط رکھ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان انعام یافتہ بابوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام اترا ہے. کتابوں کی راہ نہیں ہوتی, کتابیں سلیبس ہوتی ہیں. کتاب اگر غلط ہو سکتی ہے تو بابا بھی غلط ہو سکتا ہے, اور اگر بابا غلط ہے تو کتاب بھی غلط ہو سکتی ہے. تو دین جتنا بھی آیا ہے انسانی آبادیوں میں وہ بابوں کے ذریعے آیا ہے, پیغمبروں کے ذریعے آیا ہے, وہی نازل ہوتی رہی ہے. تو اگر کتاب کو سند مانا جائے تو یہ پرائرٹی نہیں ہوتی. پرائرٹی ہمیشہ یاد رکھیے گا بابا ہوتا ہے, ورنہ یہاں پہ ہو جاتا ہے کہ آپ کتابوں کے رستے پر. تو پیغمبر پہلے آتے ہیں, بابا پہلے آتا ہے, فرمودات ملفوظات تعلیمات بعد میں آتی ہیں. چونکہ اگر صرف کتابوں کی بات ہو تو کتابیں تو گستاخ رسول جو ہیں انہوں نے بھی بڑی لکھی ہیں, دہریوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, پی ایچ ڈی کر ماری ہے. تو صرف کتاب نہیں, قرآن ہمیں پہاڑی سے نہیں ملا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر اترے ہیں انسانی آبادیوں میں. تو اس لیے ہم ہر جگہ پر اور میں نے ان سے کراس کوشچن یہی کیا تھا کہ یہ کون کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا بس سر آپ سوال بتائیں کہ بابے یا کتابیں. تو میں نے ان کو کہا کہ دونوں کی ضرورت ہے, بابوں کی بھی ضرورت ہے, کتابوں کی بھی ضرورت ہے. تو اگر آپ بابوں کے پیچھے لٹھ لے کے دوڑ پڑیں گے تو آپ کو کتابوں کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا کہ کتاب کس نے لکھی ہے, کب لکھی ہے, کیسے اس کا ترجمہ ہوا ہے. اور اگر کوئی یہ بات کوئی بندہ کر رہا ہے تو وہ بندہ بھی تو بابا ہی ہوگا نا.
ایک بابا دوسرے بابے کی نفی کر رہا ہے یا ایک بابا مختلف بابوں کی نفی کر رہا ہے اور وہ خود بابا بنتا جا رہا ہے، یعنی بابا ہی ہے جو یہ بات کر رہا ہے کہ بابے نہیں کتابیں۔ تو ایک تو یہ مختصر سا پیغام ہے، مجھے نہیں پتہ اس کے پیچھے شرارت کیا ہے، لیکن بہرحال میرا نیریٹو اس کے پیچھے بڑا کلیئر ہے کہ کتاب ہو یا بابا ہو، ان دونوں کا معیاری ہونا بڑا ضروری ہے، اور ان دونوں کا لاجک، اس کے پیچھے منطق ہونی بڑی ضروری ہے، قرآن اور اطرت کے ساتھ ان کا تمسک، ان کا تعلق، نسبت ہونی بڑی ضروری ہے۔ تو ہمیں سائڈ نہیں پکڑنی، کیونکہ جو ہی ہم سورۃ فاتحہ سے سورۃ البقرہ میں داخل ہوتے ہیں تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو ایک ایسی کتاب جس میں شک شبہ نہیں ہے، اس کتاب کی پہلی صورت جو کتابی شکل میں ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلنے کی دعا کرنی ہے، یعنی انعام یافتہ جو بندے ہیں ان کی راہ ہوتی ہے، کتاب انعام یافتہ نہیں ہوتی۔ قرآن جو ہے نا وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام نور ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، لیکن وہ جو ذریعہ جو بنا ہے اس کا من الوسیلہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور انسانی زبان میں وہ کلام ہم تک پہنچا ہے، عربی سے پھر ترجمے ہوئے، مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ تو ہر جگہ پر اردو بھی بابوں کی مرہون منت ہے، دنیا کی ہر زبان بابوں کی مرہون منت ہے، دنیا کا ہر کلچر، جو کچھ ہم پہن رہے ہیں، ہمارے کپڑے بابا سیتا ہے، ہمارے بال بابا کاٹتا ہے، ہمارے زندگی کے سارے معاملات، یہ جو فیس بک ہے، یہ جو ویب کیم ہے جس پہ ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ ساری بابوں کی ایجادات ہیں۔ تو مختلف طرح کے بابا ہوتے ہیں، جنہوں نے ختم نبوت کو نہیں مانا وہ بھی بابا ہے۔ تو بابے کا معیار ہونا چاہیے، یعنی اولیاء رحمان بھی ہوتے ہیں اور اولیاء شیطان بھی ہوتے ہیں۔ حزب کون سا ہے؟ آپ کا حزب الرحمان ہے یا حزب الشیطان ہے؟ تو اگر کوئی کتاب حزب الشیطان کی طرف سے لکھی گئی ہے یا کوئی بابا حزب الشیطان کا بابا ہے تو وہ قابل گردن زدنی ہے، قابل گرفت ہے۔ لیکن اگر کوئی بابا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا کوئی کتاب، تو وہ دونوں درست ہیں۔ میری بڑی مختصر سی رائے ہے اس کے معاملے میں، مزید تحقیق آپ کیجئے گا۔ اصل پیغام یہ ہے، نوٹس لینے کی عادت بنائیں، کیونکہ ہم دنیا میں کتاب کی وجہ سے نہیں آئے، ہم دنیا میں ماں باپ کی وجہ سے آئے ہیں۔ تو ماں باپ ہمارے مائی بابے ہیں، ورنہ کتاب ہمیں پیدا کر دیتی، تو کتاب پیدا نہیں کرتی۔ کتاب پیدا ہونے کے بعد ایک نقشہ ہے کہ اس طریقے سے آپ نے زندگی گزارنی ہے، اور اس کی عملی جھلک بابے ہوتے ہیں، ماں باپ ہمیں بتاتے ہیں۔ کتابوں میں، درسی کتب میں نصاب سارا شامل ہوتا ہے اسکول کالج میں، لیکن ٹیچر کا تصور ہے وہ ہمارے بابے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں ہم اس لیے پڑھتے ہیں، جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو کسی بابے کی زیر نگرانی ہمارے جو سپروائزر ہوتے ہیں وہ ہمارے بابے ہوتے ہیں، اور جو ایگزامینر باہر سے آتے ہیں وائوا لینے کے لیے یا ہمارا ایویلویشن جہاں بھی ہوتی ہے وہ سارے بابے ہمیں ایویلویٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو پوری دنیا ہے نا، واسف باسفا رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ ہی بندے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ بندوں کی کائنات ہے۔ تو اس میں ہم بابوں کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ہاں، بابوں کے معیار پر بات ہو سکتی ہے، کوالٹی پہ بات ہو سکتی ہے، ان کی نسبتوں پہ بات ہو سکتی ہے۔ کسی کو رد کر دینا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک لائن پکڑ لی ہے، انتہا پسند ہو گئے ہیں آپ بھی، آپ نے ایک پارٹی پکڑ لی ہے بس۔ تو کتاب ہو یا بابا ہو، اس کا معیار دیکھنا پڑے گا، اور خالی کتاب کچھ نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ قرآن کو بھی اگر آپ لے لیں تو قرآن بھی وسیلے سے پہنچا ہے ہم تک۔ قرآن کو اس لیے قرآن مانا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لے کر آ رہے تھے، اور جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو نہیں مانا انہوں نے قرآن کو کیا ماننا تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی نکلے جنہوں نے کہا جی قرآن آ گیا ہے تو اب پیغمبر کی کیا ضرورت ہے۔ ایسے بھی کچھ لوگ آئے ہیں درمیان میں، بڑی بڑی تحریکات چلی ہیں کہ صرف قرآن نہیں بھائی، قرآن صاحب قرآن کے ساتھ جڑ کر چلے گا۔ اگر آپ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منٹ کے لیے بھی غائب کر دینا تو توحید کا سارا فلسفہ دھڑام سے گر جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے ہمیں تعارف کروایا ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی باپ بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ایک بندے نے ہمیں بتایا ہے، عبدہ و رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ باتیں ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے سمجھ میں آئی ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین اور صحابہ کا ذکر تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تابعین کا ذکر تبع تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ پھر اس میں فقہ کے آئمہ ہیں، اس میں اہل حدیث، علم الحدیث والے محدثین ہیں، شیوخ ہیں، بڑے بڑے ہمارے نام ہیں، ان کی وجہ سے
وہی بابے چالے کے بر صغیر پاک و ہند میں آئے تھے، خواہ مجاہد کے روپ میں آئے ہوں، محمد بن قاسم بن کر، سلطان محمود غزنوی بن کر، وہ بابے ہی تھے جنہوں نے تلوار ہاتھ میں پکڑی تھی، اور وہ بھی بابے تھے جنہوں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، وہ بھی بابے تھے جن کے ہاتھ میں قلم تھا۔ وہی بابے درست بابے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان علماء سو کو، یا جو دو پر جعلی پیر ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ کڑیے تینوں نہیں پتہ، تو شاید تسی نہیں سمجھ رہے، تسی چنگے پہلے سید ہو کے بھونگیاں مارتے ہو پہ، تانوں تو یہو جیاں گلاں کرنیاں چاہیے پیراں شیراں دیاں، تو وہ اس پہ سوال کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جی جی، محمد شہباز، کتابیں یہ دیکھو نا پیچھے کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ آپ ایم فل پی ایچ ڈی پہ چلے جاؤ تو آپ کو ایک رسمی تعلیم جو ہوتی ہے اس کا ایک کرائٹیرین ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری کو بھی ایک بابے نے تحریر کیا ہے، ایک بابے نے وہ محنت کی ہے، بڑے عظیم بابے تھے جنہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں بڑی جہاں فشانی کے ساتھ۔ سلام ٹو امام بخاری۔ آپ سمجھ سے امام مالک، امام ابو حنیفہ، بات کرنا بڑا آسان ہے آج کے دور میں بیٹھ کے، تو بابے ہی ہیں دونوں طرف، یہ دونوں طرف بابے ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ میں ہم ہر روز بابوں کی بات کرتے ہیں، کتابوں کی بات ہی نہیں کر رہے۔ پوری نماز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بابوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے بندوں کا ذکر ہے۔ اب دعا تک آپ چلے جائیں، درود و سلام کی بات کر لیں تو بابے محمد و آل محمد، ابراہیم و آل ابراہیم علیہم السلام اجمعین۔ تو یہ جو نوجوان نسل کو کنفیوز کرنے والے اس طرح کے تصورات ہیں، یہ ڈنڈی مارے جا رہی ہے، آپ کو توڑا جا رہا ہے، ماں باپ سے توڑا جا رہا ہے، استاد اور شاگرد کو توڑا جا رہا ہے، اور توڑنے والا بھی خود ایک بندہ ہے، بابوں کی نفی کرنے والا بھی ایک بابا ہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے مال وہ بیچا جاتا ہے۔ کتابیں تو جتنے لوگوں نے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، شاتم جو ہیں، جنہوں نے ریڈیکیول کیا ہے، انہوں نے بھی تو کتابیں لکھی ہیں۔ دہریے کتابوں پہ کتابیں لکھ رہے ہیں، کرسچینٹی کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے کتابوں کا ہے۔ کیا ہندوؤں کے ہاں کتابیں نہیں ہیں؟ ان کی رامائن، ان کی گیتا، ان کے شلوک کتابیں ہیں، اور اس کے پیچھے بھی بابوں کا تصور ہے۔ گرنتھ بابا جی گرو نانک ایک بابا جی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جوڈائزم میں چلے جائیں، یہود کے پاس، تو ان کے پاس بھی کتاب بھی ہے، بابا موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، وہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ بابا ہی تھا جس نے جا کے اسرائیلیوں کو وہاں سے نجات دلائی۔ فرعون بھی تو ایک بابا ہی تھا اپنے وقتوں کا۔ تو بابے کا تصور دونوں طرح دیکھا جائے گا، ایک انعمت علیہم والے بابے ہیں، اور ایک بابا ہے جو مغضوب ہے یا گمراہ ہو چکا ہے۔ تو یہ دو قسم کے یا تین قسم کے جو بابے ہیں یہ سورۃ الفاتحہ میں بتائے گئے ہیں، تو ہم انہی بابوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میں تو بڑا اوپنلی سورۃ فاتحہ پہ آپ کو لیکچر دے چکا ہوں کہ ہمارا اگر ہم بابے درمیان سے نکال دیں تو کتابوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جن کتابوں کا حوالہ ہم دے رہے ہیں وہ کتابیں بعد میں آئی ہیں، مصنف پہلے آیا ہے، تصنیف بعد میں ہوتی ہے، مصنف پہلے آتا ہے۔ تو آپ یہ کہیں کہ جی احمد فراز کا دیوان یا ساغر صدیقی کا دیوان یا علامہ اقبال کی کلیات، تو بابا پہلے ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن اس لیے قرآن ہے چونکہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صادق اور امین ہو کر عملی طور پر ہمارے سامنے زندگی گزاری، اس قرآن عرض میرے سامنے نہیں گزاری، لیکن اس دور میں وہ جو 572 سال عیسوی سے 631 یا 632 سال عیسوی، یعنی 6 اور 7ویں صدی عیسوی میں نبی پاک علیہ السلام اسی قرآن عرض پر جسمانی طور پر موجود تھے۔ آپ نے غزوات کیے، ہجرتیں کی، شادیاں کی، اولاد ہوئی، سارے معاملات ہیں، کاروبار تک۔ تو بابے جو ہے نا، مسجد زرار میں بابوں کو نفی کیا جا رہا تھا، لیکن وہ جو نفی کر رہے تھے وہ بھی بابے تھے۔ کربلا میں بھی دو ہی بابے تھے، دو ہی تصور ہیں، حسینی بابے ہوتے ہیں یا یزیدی بابے ہوتے ہیں۔ اور یزیدی بابے جو ہیں وہ حسینی بابوں کو نہیں مانتے، اور حسینی بابے جو ہیں وہ یزیدیوں کو نہ مانتے تھے، نہ مانتے ہیں، نہ مانیں گے۔ یہ سادہ سی ضد ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے بابا کس فیلڈ کا پکڑنا ہے۔ حسینی بابا آپ نے پکڑنا ہے، حسینی کتاب لینی ہے، یا یزیدی بابا پکڑنا ہے اور یزیدی کتاب لینی ہے۔ چوائس از یورس، چوائس از مائن۔
تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. بڑا کلیئر کٹ یہ فلسفہ ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ کہا گیا کہ جی دربار پہ دھماکہ ہوا ہے تو کتنے سی پیر, کتنے سی فقیر, کتنے سی بابا جی. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر بہت کچھ ہو رہا ہے, تو پھر اس آرگومنٹ سے یہ آرگومنٹ بنتا ہے کہ کہاں ہے خدا. اور قرآن میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے. یہ کفار کہا کرتے تھے کہ اللہ چاہتا تو اس کو خود کھلا پلا دیتا, اللہ نے اس کو غریب رکھا ہے تو ہم اس کو کیوں دیں. یہ بہت خطرناک آرگومنٹ ہے, قرآن اس کی نفی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے حق سچ کی بات کیا کریں, غلط آرگومنٹس, غلط استدلال نہ دیا کریں. اپنے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے نوجوان نسل چونکہ ہمارے خاندان میں مائی بابے کا تصور تھا. یہ پیوٹ پوائنٹ ہوتے ہیں, یہ قطب ہوتے ہیں, ان کے ارد گرد دنیا گھومتی ہے. جو آپ کو توڑتے ہیں بابوں سے اور کتابوں کے پاس کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کو سمجھانے والے جب آپ نے مائنس کر دیے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ کتاب کا سیاق و سباق کیا ہے. بتانے والا پروپیگنڈا کر رہا ہے, سائیوپس کر رہا ہے. اسی طریقے سے ہی برین واشنگ ہوتی ہے. خبریں سنانے والے بھی بابے ہی ہیں. خبر آ کہاں سے رہی ہے, ذریعہ کیا ہے. ہم نے اہل حدیث جو علم الحدیث ہے, اصول حدیث, اس میں بھی تو یہی کیا ہے اسماء الرجال, کہ ہم نے بابے دیکھے ہیں جنہوں نے روایت کی ہے کہ وہ بابے جو ہیں وہ سکہ راوی ہیں یا مجہول ہیں. تو بابوں کو بابوں نے معیار کے ساتھ پرکھا ہے, اور پھر جا کے کتاب جس کو صحیح بخاری کہا گیا وہ منظر عام پہ آئی. ابھی بھی اس میں کچھ یہ جی احادیث ضعیف چل رہی ہیں, یہ روایت حدیث ہے, یہ صحیح الاسناد ہے, یہ معروف ہے, یہ صحیح ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, غریب ہے. کو 48 قسم کی تو ٹپس ہیں حدیث کی بزرگوں نے بنائی. تو ڈاکٹر ایک بابا, حکیم ایک بابا, جب آپ شادی کرتے ہیں تو مائی بابے کی شادی ہو رہی ہے, نکاح پڑھانے والا بابا ہے. تو کتاب جو ہے نا, ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, ہر چیز کے لیے ہم بندے کے پاس جاتے ہیں, ہر چیز کے لیے ہم بندے کے پاس جا رہے ہیں. وہ نسل بڑھانی ہو یا فصل بڑھانی ہو, عقل بڑھانی ہو یا کچھ بھی کرنا ہو, بندہ بندے کا محتاج ہے. یہ بندہ بندے کا محتاج ہے. اور یہ سمجھنے کے لیے بھی کہ بندہ بندے کا محتاج ہے, بندو نہیں بتایا, اللہ ایک ہے, یہ بھی بندے نے بتایا, بابے نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس لیے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں کہ کسی خاص دور کی 4 کتابوں کو پکڑ لیں اور کہیں یہی مستند ہے, یہی 4 باب مستند ہیں اور اس کے بغیر سارے نہیں. ہمارے بڑے شیوخ کا سلسلہ ہے, آئمہ اکابرین ہیں ہمارے, نسل در نسل جو ہم تک پہنچے. اصل جھگڑا فرقہ واریت میں اور کیا ہے, ایک بابا دوسرے بابے کو نہیں مانتا, دوسرا تیسرے کو نہیں مانتا, تیسرا چوتھے کو نہیں مانتا, ایک اٹھتا ہے وہ 4 کو نہیں مانتا, ایک اور اٹھتا ہے وہ ان 5 کو نہیں مانتا. تو یہ تو گیم ہو رہی ہے نا پوری دنیا میں. تو حق سچ کی بات کرنی چاہیے, سائیڈ نہیں لینی چاہیے انتہا پسندی کی. اگر بابے غلط ہیں تو کتابیں بھی غلط ہیں. بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو غلط اس دور میں صحیح ہوں گی شاید, آج کی جدید تحقیق میں وہ کتابیں اس معیار پر پورا نہیں اترتی. اور یہ معیار کس نے بنایا, یہ بھی بابو نے بنایا ہے. یہ حدیث غریب ہے, صحیح ہے, یہ کس نے بتایا, بابو نے بتایا ہمیں. حدیث نے خود تو نہیں خود کلامی کی. تو قرآن کا ترجمہ بھی بابے کر کے دے کے جا رہے ہیں ہمیں, وہ بابے مودودی صاحب ہوں, وہ بابے کرم شاہ صاحب ہوں. میں انتقام میں بھری ہوئی ہیں لائبریریاں ایسی کتابوں سے جو اکبر الآبادی کے ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. تو ایسی کتابیں جلا دینے کے قابل ہیں, اور ایسے بابوں کو بھی چھوڑ دینا بہتر ہے جو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کرتی ہو. سادہ سا ایک قانون یاد رکھیں,
انتہاؤں پہ مت جایا کریں. انتہاؤں پہ ہمیشہ فساد ہوتا ہے, ہمیشہ اس میں نفسیات, بگڑی ہوئی نفسیات ہوتی ہے, نفس کا کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر چل رہا ہوتا ہے. میں ہمیشہ حق سچ کی بات کی طرف کوشش کرتا ہوں, وہ بندہ حق سچ والا ہو یا وہ کتاب حق سچ والی ہو, دونوں کی تلاش فرض عین ہے, یہ یاد رکھیے گا. کتاب آپ تک پہنچ گیا تو اس کے ذریعے آپ کسی بندے کے پاس ہی پہنچیں گے, بندہ پہنچ گیا تو اس کے ذریعے آپ کسی کتاب تک ہی پہنچیں گے, اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کتاب کو بھی رد کر دیں اور بابے کو بھی رد کر دیں, نہیں, بابا آپ کو پرائرٹی پہ رکھنا پڑے گا, کیونکہ وہ بابا ہی ہیں جن کی کتابیں ہم مان رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بڑا سادہ سا یہ ایک ہے, پتہ نہیں کیوں نوجوان نسل اپنے آپ کو کنفیوز کرتی ہے. ایک معیار بنا لیں اور اس کے مطابق آپ فارمولہ لگائیں گے, انشاءاللہ ساری جگہوں پہ کام آسان ہو جائے گا. عین ممکن ہے کہ ویڈیو رک گئی ہو, پر کافی ہے, مغرب ہونے والی ہے, مجھے اجازت دیجیے گا. پھر دہرا دیتا ہوں, جو بعد میں جنہوں نے جوائن کیا سنیں گے, ہو سکتا ہے یہ والا حصہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. پین علامہ بالقلم, اور یہ جو آپ کے پاس ڈائری, رجسٹر, نوٹس لینے کی عادت بنائیں. بہت خوبصورت عادت ہے, بڑا فائدہ دیتی ہے. ایگزیکٹ مین فرانسس بیکن کا پھر آپ کو پڑھ دیتا ہوں. ریڈنگ میک دا فل مین, کانفرنس ریڈی مین, اینڈ رائٹنگ این ایگزیکٹ مین. تو آپ ایگزیکٹ بندے بنے اور لکھنے کی مشق کیا کریں, بے شک ٹائپ کیا کریں, کچھ نہ کچھ لکھا کریں. آپ کی انگلیاں چل رہی ہیں یا انگوٹھے چل رہے ہیں یا آپ کا قلم, ہمیں چونکہ عادت ہے قلم کی, تو نشہ پورا نہیں ہوتا جب تک قلم کے ساتھ. لیکن یہ شرط نہیں ہے, جدید دور کا علامہ بالقلم, اس میں کمپیوٹر بھی آ گیا, وہ جو آپ کا پیڈ شیڈ پہ آپ پین کے ساتھ ہی, وہ بھی پین ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے نوٹس ضرور لیا کریں, خالی میموری پہ یادداشت پہ نہ چھوڑیں. آپ جب لکھتے ہیں تو آپ کے اندر پیٹرن جو ہے نا وہ فولڈر بننا شروع ہو جاتا ہے. کمانڈ ہے یہ, اس کے ساتھ کمانڈ ملتی ہے ایک, لکھا کریں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو قلم کی اہمیت کو اور کتاب کی اہمیت کو اور بابے کی اہمیت کو سمجھنے کا شعور اور آگہی اور عرفان عطا فرمائے. بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے, آپ کے والدین کے لیے. پی ٹی سی ایل کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر انشاءاللہ بات ہوگی. دعا کریں کہ یہ تازگی جو ہے یہ برقرار رہے, زندگی بہتر انداز میں گزر جائے انشاءاللہ تعالی, گزرے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.